اور ایک اور بات، مذہب پر سیاست ہو، ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کر سیاست ہو، اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کر سیاست ہو، اپوزیشن کے گلے دبا کر سیاست ہو، میڈیا کی زبان بندی کر کر سیاست ہو، یہ 4 سال آپ کا وتیرہ تھا۔ گالی دے کر، دھمکی دے کر، جیلوں میں ڈالنے کی دھمکی دے کر، یہ گنڈا گردی کر کے، بدماشی کر کے، فاشسٹ رویہ رکھ کر آپ کا وتیرہ تھا۔ اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے۔ یہ صبح دوپہر شام جھوٹ، آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اور جب گفتگو کرتے ہیں، میں نے اس کو بتا دیا تھا، میں نے اس کو بتا دیا تھا، او بھئی آپ کے اقتدار میں، آپ کی کرسی پر ہوتے ہوئے معیشت تباہ ہوئی، روزگار تباہ ہوا، یہ مہنگائی ہوئی، پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا، پاکستان کی عوام سے آٹا روٹی چینی چھینا، اس کے بعد آپ اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، اور اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں، وہ بھی سرکاری وسائل پر بیٹھ کر۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے عمران خان صاحب۔ صبح شیشہ دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، وہ شیشہ ہی دیکھا کریں، شاید شیشہ ہی آپ کو سچ بتائے، آپ کا اصل چہرہ آپ کو دکھائے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج اگر ملک میں مہنگائی ہے، اگر آج ملک میں ڈالر پرائس سٹیبل نہیں ہے، اگر آج ملک کی معیشت سٹیبل نہیں ہے، سٹیبلٹی نہیں ہے، ہم نے سٹیبل کر کے پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر انکلوڈ کیا تھا۔ پوری دنیا پاکستان کو ایک ایمرجنگ بزنس ہب اور اکانومی کے نام سے 2018 کے وہ آرٹیکلز پڑھیں جس میں ملک کی ترقی 6% کے اوپر آ گئی تھی۔ آپ کے اعداد و شمار، آپ کی حکومت میں آپ نے اس کو منفی کیا، ملک کی ترقی روکی۔ آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کا سی پیک کا روزگار رول بیک کیا، اس کے بارے میں متنازع کر آپ نے چین کو ناراض کیا۔ وہ پاکستان کی عوام کے لیے تھا، وہ منصوبے پاکستان کی عوام کے لیے تھے، اور آپ باتیں کرتے ہیں، آپ 4 ہفتے کا سوال پوچھتے ہیں، جواب تو اب آپ کو دینے ہیں، توشہ خانہ کی چوری کے جواب دینے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا ہے کہ دوست ممالک سے توشہ خانہ میں تحائف ملے، کم کر کر ویلیویشن میں آپ نے 20% میں ریٹین کر کے 50% کر دیا، اور اس کے بعد ان گھڑیوں کو بیچ دیا۔ آپ نے پاکستان کے بچوں کو بتانا ہے، یہ جو نوجوان کو گمراہ آپ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آج ان کی جو روزگار ان کے پاس نہیں ہے، ڈگریاں پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کی ہوتے ہوئے وہ 60 لاکھ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کیا ہے۔ سچ بولیں، شیشہ دیکھیں، گریبان میں جھانکیں۔ 4 ہفتوں میں اگر کسی نے آٹا سستا کیا، چینی سستی کی، گھی سستا کیا تو شہباز شریف نے کیا۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو 3-3 ہزار کا کرایہ دے کے لوگ ایئرپورٹ پہنچتے تھے، اگر اس پہ میٹرو بس چلائی تو شہباز شریف نے کی۔ 4 سال کے منصوبے جو بند تھے، آ کر بھی اگر کسی نے مہنگائی میں کمی کی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس انٹینشن بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس وہ ٹیم بھی ہے، اور کر کے دکھایا ہے۔ 2013 سے 2018 میں ملک میں مہنگائی کو کم کر کے تاریخ کی بلند ترین ترقی کی شرح پہ لے جا کر ڈالر کو سٹیبل کر کے ہم نے دکھایا، ہم نے کر کے دکھایا۔ چاہے وہ مہنگائی کی شرح ہو، چاہے وہ فوڈ آئٹمز کی شرح ہو، اس کو کم کر کے اگر تاریخ کی کم ترین سطح پر، بلند ترین سطح پر لے کر گئے تو وہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا تھا، آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا۔ آپ آر ٹی ایس بٹھا کے لائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام آپ سے آپ کی کارکردگی کے سوال نہ پوچھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے، وہ کاغذ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ بھی تو ہے، وہ اگریمنٹ بھی تو ہے جو عوام نے دستخط کی، اور آج مہنگائی کی آپ نے جو لہر پاکستان کی عوام میں رکھی، وہ کاغذات جو آپ کا اعمال نامہ ہے وہ آج عوام کے سامنے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالی دے کر، دھمکی دے کر، فاشزم کر کے اور لوگوں کو اوپر غنڈہ گردی اور بدماشی کر کے 4 سال کی کارکردگی سے نظر اٹھائیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے سب کی کہ پاکستان کی عوام کو یہ بتایا جائے کہ 4 سال ملک کے ساتھ ہوتا کیا رہا، 4 سال جو وزارتیں تھیں، جو ادارے تھے، وہاں ہوتا کیا رہا۔ یہ تمام چیزیں صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس تمام تباہی اور معاشی تباہی ہو،
چاہے وہ عوامی تباہی ہو، چاہے وہ اور جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے، آج بھی آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، کس قسم کی لینگویج کا استعمال ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو ملک کے ساتھ افسوسناک گھنونا مذاق کیا گیا وہ ملک کے سوشل فیبرک کو تباہ کیا گیا، ملک کے اندر روایات کو تباہ کیا گیا. ہمارے ڈسکورس میں، ہمارے ڈائلاگ میں سے ڈیسنسی کئی دفعہ مجھے وہ لائن عبور کرنی پڑی ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے.